جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے، 82 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی، اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند رہا۔ وہ ایک منصوبہ تھا، 3 لوگ 3 مختلف شہروں سے چلے، مصر سے، کوفے سے اور بصرے سے، 1,000 آدمی لے کر، اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے، ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے، کبار اصحاب سے ملے۔ تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، فرمائش کر کے واپس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر، کم عمر لوگ مقرر کیے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت یہ 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے۔ وہ 3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کیوں واپس آ گئے، کوئی ایک تو نہ آتا نا، تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا، اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنے دینا۔ اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کا میں جو ہے وہ اجازت نامہ مرحمت کریں، اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے ہیں۔ 18 ذی الحج کا واقعہ ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو وہ حج پہ جا چکے ہیں، تو جو یہاں موجود ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو، یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ افواج موجود ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے، اس کا پانی بھی بند ہو جائے، اور وہ حکم دے کہ نہیں، میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے۔ بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آ گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے۔ مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم کبھی نہ اتارنا۔ تو اس سے مراد خلافت کی قمیض ہے، اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی، اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا، بازیچہ بن جاتی خلافت، چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی۔ اچھا، ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے، ان کو کس طرح کچل دیا جاتا؟ لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا، 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں، اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے، تو سب سے اہون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے، اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا، اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں۔ تو آپ نے یہ گوارا کر لیا۔ تو 18 ذی الحج تھا، جمعہ کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے،
حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے، تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضہ حضور، یہ اللہ کے محبوب فرمایا ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا۔ شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا؟ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے۔ حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا۔ اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ ازد و عالم خوش ترست، آں خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے ہیں، تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے، محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہیں، حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں، حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ الصلوۃ کے محبوب اور حضور علیہ الصلوۃ کے پیارے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے، اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اور کہا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کر۔ ایک دن حضور گھر میں تشریف فرما تھے اور نیم داراز تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، مرد کا پردہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے۔ فاستاذن ابو بکر
فاذن لہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے کہا آ جائیے، وہو تلک الحال، اور آقا کریم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فتحدث، وہ بیٹھے اور حضور سے ہم کلام ہوئے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اذن طلب کیا تو حضور نے کہا آ جائیے، اور حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ فتحدث، وہ بھی بیٹھے اور گفتگو چلتی رہی۔ ثم استاذن عثمان، پھر حضرت عثمان کی آواز آئی، حضور میں اندر آ سکتا ہوں؟ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ وسوى ثيابه، اور جلدی جلدی اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے گئے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور ابو بکر آئے تو آپ بیٹھے رہے، جنبش نہیں کی، کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے اور باتیں چلتی رہی، لیکن جب عثمان آئے تو پھر آپ ایک دم اپنا کپڑا سیدھا کرنے لگے اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو سنو میرے حضور نے کیا جواب دیا، کہا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے جو حضرت عثمان غنی پہ زبان درازی کرتا ہے۔ یہ عثمان وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فتنوں کا ذکر کیا، فرماتے ہیں فمر رجل مقنع فی ثوب، ایک شخص گزرا اور اس نے اپنے سر کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ فرمایا جب فتنے ہوں گے اور بہت فتنے اتریں گے تو یہ شخص جو گزر رہا ہے، یہ چادر اوڑھے جا رہا ہے، یہ اس دن حق پہ ہوگا، یہ ہدایت پہ ہوگا۔ مرہ بن قاب کہتے ہیں میں دوڑا کہ میں دیکھوں یہ خوش نصیب کون ہے، تو جب نیڑے ہو کے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیا تو میں نے حضرت عثمان غنی کے سر کو پکڑ کے حضور کی جانب ان کا رخ پھیرا۔ فقلت ھذا، میں نے کہا حضور یہ؟ کالا نام، کہا ہاں یہی۔ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ شخص اس فتنوں کے زمانے میں مظلوماً شہید کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک پانی بن رہا، وہ اپنے گھر میں معصور ہو کے رہ گئے، سخت اذیتیں کاٹیں۔ شہادت سے قبل آپ کی مبارک داڑھی کھینچی گئی، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، اور آپ کی اہلیہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، حضور کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کے بہت سارے نمایاں وصف ہیں جن میں حضور کا 2 مرتبہ داماد بننا، اور پھر فرمایا اگر میری اور بھی صاحبزادیاں ہوتی تو میں عثمان سے نکاح کر دیتا، اور پھر ذوالہجرتین 2 ہجرت حبشہ کی جانب اور مدینہ المنورہ کی جانب، پھر شہادت کا اعزاز، اولین مسلمانوں میں ان کا شمار ہے، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے، 4 خلفائے راشدین کے اندر ان کا 3را نمبر ہے، جمع قرآن اور نشر قرآن کی سعادت اللہ نے ان کے حصے میں رکھی۔ آپ کے اوصاف میں سے 2 وصف بہت نمایاں ہیں، ایک تو آپ کا سخی ہونا، دوسرا آپ کا وصف نمایاں حیا تھا۔ تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفتوں کو، حیا کو اپنے کلچر میں فروغ دینے کی ضرورت ہے، اپنی معاشرت میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مرد ہو کے اتنا حیا دار، تو پھر عورت ہو کر حیا کی چادر پھاڑ دے اور وہ اس کو آزادی کا نام دے، تو اس سے وہ نسوانیت کا نور رخصت ہو گیا۔ اقبال نے کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا اور سخاوت کے بہرے بے قراں تھے۔ بزرگوں کی سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کے نقوش پاک کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ان کا ذکر کرنا اس امت پر قرض ہے، اور ان کی محبت، ان کا پیار اس امت کے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان حضرت صدیق اکبر کی دعوت سے دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چچا نے انہیں کچی کھال میں لپیٹ کر کے دھونیاں دی کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ، لیکن حضرت عثمان بن عفان ڈٹے رہے اور استقامت کے ساتھ اسلام پر گامزن رہے، اور اللہ نے ان کو پھر جو شانیں دی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے۔
تو اس وجہ سے انہیں ذوالنورین، دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے مال سے اس امت کو بہت تقویت عطا کی۔ تحریک اسلام کے لیے جن لوگوں نے مالی وسائل پیش کیے ان میں نمایاں نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ انہوں نے جتنی ضرورت پڑی اتنا مال پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور نے تحریس دلائی تو انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں ما ساز و سامان کے۔ تو حضور نے پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، اور جو حضور کہتے رہے وہ پیش کرتے رہے۔ بیر روما کی کہانی آئی، جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے لیے کوئی میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ قریب ترین باغ بیر روما تھا، ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ مہنگے داموں دیتا اور مسلمانوں کی مجبوری سے اور زیادہ فائدہ حاصل کرتا۔ غریب مسلمان تھے، گھر بار چھوڑ کے گئے تھے، پانی بھی مول کا خریدے اور وہ بھی مہنگے داموں، پھر یہودی کے نخرے اس پہ الگ۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ ذمہ داری میری ٹھہری۔ بیر روما آج بھی وقف ہے اور اس کی جتنی بھی جائیداد ہے، املاک ہے اور ارد گرد جو مزرعہ ہے، یہ باغات ہیں، باقاعدہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اور اس کی ساری کمائی ان کے نام جمع ہوتی ہے اور پھر نیکی کے کاموں کے اندر صرف ہوتی ہے۔ عثمان غنی کا وہ وقف آج بھی جاری ہے اور اس سے دنیا آج بھی فیض پا رہی ہے۔ مسجد نبوی میں جب لوگوں کا ہجوم بڑھا تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے اس کی توسیع کرے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا حضور یہ ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بابت آئی تو عثمان کا انداز ہی نرالا تھا، اور پھر حیا جو ان کا ایک ایسی پہچان ہے کہ جو ان کی نمایاں شان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ جانتے ہیں ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، مدینے پر بلوائیوں نے قبضہ کر لیا اور 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر پانی بند رہا، گھر میں محصور ہو گئے۔ 40ویں دن جس دن شہادت ہوتی ہے اس دن آپ نے سر انور باہر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، جس وقت مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تھی رسول کریم نے کہا کوئی ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے؟ تو کس نے توسیع کی تھی؟ تو کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا آج مجھے اس مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، جب مدینے والوں کو پانی نہیں مل رہا تھا اور مہاجرین کو یہودی مہنگے داموں پانی دے رہے تھے تو کون تھا جس نے بیر روما خریدا اور وقف کیا رب کے نام پہ؟ تو لوگوں نے کہا عثمان آپ نے۔ تو کہا آج مجھے 2 گھونٹ اس کنویں سے دستیاب نہیں۔ اور پھر آپ نیچے آ گئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، اور جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا 40 دن پیاسا رکھنے کے بعد، تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون قرآن مجید کی اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، امام مظلوم ظلمن آپ شہید کیے گئے۔ کل قیامت کے دن عثمان غنی تلاوت کرتے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی حضرت عثمان غنی کی روح کی برکتیں ہمارے من میں اتار دے۔